لیکن ایک میڈیا وارفیئر چل رہی ہے. مثلا ایک جو میڈیا پہ میں نے سوشل میڈیا پہ اور دیکھی ہے وہ بشیر زیب کی اسیسینیشن کی بات کی ہے. وہ بی ایل اے کے کمانڈر سمجھے جاتے ہیں. اچھا اس کی بھی آزاد ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ بشیر زیب کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایئر سٹرائکس میں بشیر زیب جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی. لیکن بی ایل اے نے اس کی کوئی تردید بھی جاری نہیں کی کہ نہیں بشیر زیب جو ہے وہ نشانہ نہیں بنے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفیشلی بھی نہیں کہا گیا کہ بشیر زیب کو ہٹ کر دیا گیا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ان کے ایلیمینیشن کی خبریں چل رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک جو بی ایل اے کے کمانڈرز ہیں وہ بھی انڈر تھریٹ ہیں. میں یہ پوائنٹ لینا چاہتا ہوں کہ یہ تھریٹ ایک طرف نہیں ہے. آج جب گن شپ ہیلی کاپٹرز یا دوسری چیزیں، ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جب ایئر سٹرائکس کر کے ان کے کیمپس تباہ کیے گئے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کا بھی کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ درست ہے کہ وہ اپنا کولیٹرل ڈیمیج بھی چھپاتے ہیں دہشت گرد، کیونکہ ان کے بھی مورال کا مسئلہ ہے. مطلب ابھی تک بھی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم نے 33 لوگ جعفر ایکسپریس کے اس میں جہنم واصل کیے ہیں. بی ایل اے اپنی ہلاکتوں کی تعداد بتانے کو تیار نہیں ہے. اور اسی طرح آج بھی وہ سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں تو بتانے کو تیار ہیں پر اپنی ہلاکتیں بتانے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں کے ہلاک ہونے کا پتہ لگے گا، جہنم واصل ہونے کا پتہ لگے گا تو ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا. میرے خیال میں جو ان کا نقصان ہے وہ میڈیا کو بتایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک میڈیا وارفیئر بھی ہے دونوں طرف سے. میں دیکھ رہا تھا کہ آج نوشکی والا واقعہ ہوا تو بلوچ بی ایل اے کے جو ترجمان ہیں وہ انڈین میڈیا کو انٹرویو دینے 5 منٹ میں پہنچ گئے. ابھی واقعہ مطلب خبر پوری طرح آئی نہیں اور انڈین میڈیا پہ ان کے ویڈیو بیپر شروع ہو گئے. بہت پروپیگیٹ کیا. اچھا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ ان لائن ہے انڈین میڈیا کے ساتھ کہ ادھر کارروائی کریں گے، ادھر انڈین میڈیا کو استعمال کریں گے. انڈین میڈیا سے پھر ان کی بات انٹرنیشنل میڈیا میں پک ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں وہ انڈین میڈیا کو چوز کرتے ہیں کیونکہ خود وہ انٹرنیشنل میڈیا پر ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. وہ انڈین میڈیا سے ان کی بات پھر لفٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز انٹرنیشنل میڈیا. وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں نوشکی والا واقعہ آج جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک واقعہ ہے، بہت خطرناک، اور اس کو اس طرح ایزی نہیں لیا جا سکتا. اور اس کے ساتھ آج ایک اور بھی بہت شہر میں ملک میں خبر گئی. صبح انڈین میڈیا نے یہ بھی کلیم کرنا شروع کر دیا کہ جیلم کے قریب کسی واقعے میں انہوں نے حافظ سعید صاحب کو نشانہ بنایا. لیکن حافظ سعید صاحب تو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، وہ تو جیلم ہو ہی نہیں سکتے تھے. لیکن انڈین میڈیا نے یکدم کہنا شروع کر دیا. بعد میں انڈین میڈیا نے اس سے ریٹریٹ کیا اور کہا کہ نہیں حافظ سعید صاحب کو تو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے ان کے کمانڈر ابو قتال کو نشانہ بنایا جس نام سے بعد میں پتہ لگا کوئی شخص تھا ہی نہیں. وہ ایک انجمن فلاح انسانیت کا ایک شخص ہے نعیم الرحمان جس کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن پھر بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کاروائی کی ہے را نے. نشانہ انہوں نے حافظ سعید سمجھ کے کاروائی کی ہے انجمن فلاح انسانیت کے بندے پہ اور شیخ نعیم الرحمان پہ، لیکن ٹیکنیکلی حافظ صاحب تو کوٹ لکھپت جیل ہیں. اور یہ حافظ سعید پر را کی دوسری اٹیمپٹ ہے. اس سے پہلے ان کے گھر کو پہ بھی را نے خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو پھر بیریئر پہ پھٹ گئی تھی گاڑی، اور بیریئر کی وجہ سے وہ سیف نہیں ہو سکا تھا، ان کے گھر تک نہیں پہنچ سکا تھا خودکش، اور وہ گاڑی میں لے کے خودکش حملہ ور جا رہا تھا، گاڑی تھی خودکش. اور آج لگتا ہے کہ کسی نے را کو غلط اطلاع دے دی کہ وہ جیلم سے آ رہے ہیں، تو وہ جیلم کے اس سے ان کو نشانہ بنا کے حافظ سعید ان کا مین ٹارگٹ ہے. حافظ سعید ان کا مین ٹارگٹ ہے اور حافظ سعید پہ، لیکن بعد میں انڈین میڈیا نے خود ہی ریٹریٹ کر دیا کہ نہیں وہ حافظ سعید نہیں ہیں، وہ تو ابو قتال ہیں، پھر وہ شیخ نعیم الرحمان ہیں. پھر وہ اس قسم کی خود ہی اپنی خبر سے پیچھے آتے گئے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو را ہے وہ مسلسل مطلب اس نے جیلم میں بھی واقعہ کیا ہے، بی ایل اے نے نوشکی میں کیا ہے، کے پی میں ہوئے ہیں، تو ہمیں ہر طرف کاروائی ہوتی، ہر طرف کچھ نہ کچھ دہشت گردی کے حوالے سے ہوتا نظر آ رہا ہے اور بہت انڈر تھریٹ ہے. اور میرے خیال میں جو آپ نے بات کی کہ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جانا ہے
یا APC بلائی جانی ہے, کوئی نیشنل ایکشن پلان 2 بنانا ہے, ہم نے آگے اس دہشت گردی سے کیسے نبٹنا ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. میرے خیال میں بہت دیر کر دی جا رہی ہے, اور وہ جو دیر ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے. بہت ضرورت ہے اس وقت قومی یکجہتی کی, اور بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ میسیج ان ٹیررسٹوں کو دیں. اور میرے خیال میں جو نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات ہے, اور پھر ہم جو بات سن رہے ہیں کہ افغانستان میں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا, اور اس حوالے سے دیگر جو بات چل رہی ہے کہ رولز آف دی گیم چینج ہونے والے سے جو بات چیت چل رہی ہے, اس سب کے اب ہمیں عملی طور پہ یہ نظر آنا چاہیے. گفتگو تو کافی ہو رہی ہے, لیکن اب